اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آڈیو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر و فاقہ، ایثار و سخاوت کے بارے میں بتایا تھا۔ اب آئیے آگے سنتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی نہایت پابند تھی اور حد درجہ حیادار تھیں۔ ایک بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا تو وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بیٹی عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لونڈی طلب کریں، لیکن فرط حیا سے دل کی بات زبان پر نہ لا سکیں اور بغیر کچھ کہے واپس آ گئیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر کوٹری میں چھپ گئی۔ جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم چھپ کیوں گئی تھی؟ ابن ام مکتوم تو اندھے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ابا جان اگر وہ اندھے ہیں تو میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں، خواہ مخواہ میں کیوں غیر مرد کو دیکھا کروں؟ شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ عورتوں کا جنازہ بغیر پردے کے نکلنا پسند نہ تھا۔ اسی بنا پر اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرے جنازے پر کھجور کی شاخوں کے ذریعے کپڑے کا پردہ ڈال دیا جائے اور جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ وہ بے حد مصروف خاتون تھیں۔ خانہ داری، بچوں کی نگہداشت، شوہر کی خدمت اور عبادت میں انہیں کسی دوسری طرف توجہ کرنے کی فرصت بالکل نہ ملتی تھی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، احسن الناس خادم الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو دوسروں کی خدمت بجا لاتا ہے، کہ پیش نظر ہر وقت مخلوق کی خدمت پر کمر بستہ رہتی تھیں اور پڑوسیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جو اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ ایمان لے آیا۔ اس پر اس کے رشتہ دار اس کے مخالف ہو گئے اور اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اس طرح اس کے کاروبار اور تجارت پر بہت بڑا اثر پڑا اور وہ مفلس ہو گیا۔ اسی زمانے میں اس کی ہمدرد اور غمگسار بیوی بھی فوت ہو گئی۔ رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے قریب بھی نہ پھٹکا۔ گھر میں بیوی کی میت پڑی تھی اور وہ پریشان تھا کہ اس کے غسل و کفن کا کیا انتظام کیا جائے۔ اتفاق سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی مصیبت کا علم ہو گیا اور رات کے اندھیرے میں اٹھی اور اپنے سر مبارک کو ڈھانکا اور لونڈی کے ساتھ ان کے گھر پہنچی۔ وہاں جا کر خود ہی میت کو غسل دیا اور خود ہی کفنایا۔ ایک مرتبہ چکی پیس رہی تھی کہ پڑوس سے ایک دردناک آواز آئی۔ یہ آواز سنتے ہی بے چین ہو گئیں۔ کنیز کو ساتھ لے کر فوراً اس گھر میں چلی گئی۔ دیکھا کہ پڑوسن درد ذہ میں مبتلا ہے اور اس کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ گھر والے سخت پریشان ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی اور کنیز کے ساتھ مل کر زچہ کی اس طرح مدد و خدمت کی کہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا اور زچہ کی جان بھی بچ گئی۔ یہ خدمت انجام دے کر گھر لوٹیں تو اس قدر خوش تھیں کہ گویا سارے جہاں کی نعمتیں مل گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بھی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی بھی تھیں۔ ان دونوں حیثیتوں سے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا جزء ایمان سمجھتی تھیں۔ وہ ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتیں اور ہر عمل اس طرح انجام دیتیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ، حکم یا ارشاد سنتیں تو دل و جان سے اس کے مطابق عمل کرتیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے رقم مل گئی۔ انہوں نے اس رقم سے سونے کا ایک ہار خرید لیا اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، فاطمہ کیا لوگوں سے یہ کہلانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ کی بیٹی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو فرمایا، فاطمہ تم یہ ہار پہنے ہوئے ہو، لوگ دیکھیں گے تو کیا یہ نہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مغرور اور امیروں کے سے زیور پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو اسی وقت ہار گلے سے اتار دیا، پھر اس کو فروخت کر کے ایک غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ پرتکلف لباس پہنیں یا قیمتی زیور استعمال کریں یا نمود و نمائش سے کچھ واسطہ رکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باہر سے کچھ رقم بھیجی۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خوشی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیجی ہوئی رقم سے ایک پردہ خریدا، وہ بھی نقشین پردہ تھا، اور دروازے پر لٹکا دیا اور چاندی کے 2 کنگن بنوا کر ہاتھوں میں پہن لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب معمول سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ انہوں نے نہایت مسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر نقشین پردہ اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن دیکھ کر اندر تشریف لائے بغیر واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اعتنائی سے بہت دکھ ہوا اور رونے لگیں اور سوچنے لگیں کہ آخر مجھ سے کون سا کام ہو گیا کہ ابا جان کی مرضی کے خلاف ہوا۔ سوچتے سوچتے خیال آیا کہ یہی پردہ اور کنگن 2 نئی چیزیں گھر میں آئی ہیں۔ انہوں نے فوراً کنگن ہاتھوں سے نکالے اور دروازے سے پردہ اتارا، پھر یہ دونوں چیزیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دے کر فرمایا کہ انہیں نانا جان کے پاس لے جاؤ اور میری طرف سے عرض کرو کہ آپ اس کو جس طرح چاہیں کام میں لائیں۔ یہ بچے یہ چیزیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور امی کا پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوم کر اپنے زانوں پر بٹھا لیا اور صحابہ کو حکم دیا کنگنوں کو توڑ کر اور پردے کو بہت سے حصوں میں پھاڑ کر انہیں اصحاب صفہ میں تقسیم کر دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی میری بیٹی فاطمہ کو اپنے فضل و کرم سے نواز، اس پردے کے بدلے جس سے صفہ کے محتاجوں کا تن ڈھانکا گیا میری بیٹی کو جنت کے کپڑے عطا فرما، اور ان کنگنوں کے بدلے جو ان غریب لوگوں میں تقسیم کیے گئے اسے جنت کے زیور پہنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کو ہر چیز پر مقدم سمجھتی تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو اپنی اولاد سے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جب کبھی آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے جاتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فاطمہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ محبت میں کھڑے ہو جاتے اور شفقت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک چومتی اور اپنی جگہ بٹھا لیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے اور سفر سے واپس تشریف لاتے تھے۔ خاندان میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ملاقات کرتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ بعض روایتوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر رنج و راحت میں شریک ہوتے اور تقریباً ہر روز ان کے گھر جاتے، ان کی خبر گیری کرتے، کوئی تکلیف ہوتی تو اسے دور کرنے کی کوشش فرماتے۔ اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر و فاقہ ہوتا تو بیٹی کے گھر میں بھی یہی کیفیت ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی چیز پکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ نہ کچھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیتے۔ کہیں سے کپڑا آتا تو وہ بھی بقدر مناسب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے۔ اگر کہیں دعوت پر تشریف لے جاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بھوکی ہوتیں تو میزبان کی اجازت سے ان کے لیے کچھ کھانا بھیج دیتے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لائے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ پسند تھی کہ جب کبھی سفر سے تشریف واپس ہوتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، پھر ازواج مطہرات کے یہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے گھر کے دروازے پر آ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک چومنا شروع کر دیا اور رونے لگ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا روتی کیوں ہوں؟ عرض کیا
آپ کے چہرے مبارک کا رنگ مشخص سے متغیر اور پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، گروزاری نہ کر، تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ زمین پر کوئی اینٹ اور گارے کا مکان اور نہ کوئی ادنیٰ سوتی خیمے بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ کا ایک کام نہ پہنچا دے، اور یہ دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کی پہنچ ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں، تو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جانب ادھر، یہ پہلا کھانا ہے جس کو 3 دن کے بعد تیرا باپ کھائے گا۔ اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی روٹی کا ٹکڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، یہ ٹکیا جس کو میں نے پکایا تھا، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اکیلی یہ ٹکیا کھا لوں، اس میں سے یہ ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی ہوں۔ غزوہ احد 3 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو بعض لوگ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خواتین فرط غم سے نڈھال ہو گئیں اور بے اختیار گھروں سے نکل پڑیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھیں۔ وہ میدان جنگ میں پہنچیں تو دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور چہرے مبارک سر اقدس سے خون جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی بھر کر لایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم دھونے لگیں۔ پانی ڈالنے سے خون زیادہ بہنے لگا، چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ڈالنا بند کر دیا، چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے جلایا اور اسے زخم میں بھر دیا، اس طرح خون بند ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ روایتیں اس قسم کی بھی ملتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں تشریف لے گئیں اور وہاں مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں اور ان کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک کے زخم کو صاف کر کے مرہم پٹی کی۔ غزوہ احد کے وقت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے۔ اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبر سنتے ہی میدان جنگ میں پہنچ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے اور مرہم پٹی کی۔ 8 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانصار کے ساتھ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں ان کی موجودگی کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئیں اور میں آپ کی دائیں جانب تھی۔ بس ایک لونڈی ایک برتن لے کر حاضر ہوئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی پی لیا اور پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس کو پی لیا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں روزے سے تھی اور میں نے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کوئی قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ نفل روزہ تھا تو کچھ حرج نہیں۔ ذی القعدہ 10 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں نجران گئے ہوئے تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے احرام کھولا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران سے مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام کھولنے کا سبب پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کی پیداوار سے جو خیبر، فدق وغیرہ کی زمینوں سے حاصل ہوئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص حصہ مقرر فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے آگے کے واقعات اگلے آڈیو میں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے اگلے آڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد مل سکے، اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔